الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ آج کا جمعہ المبارک منتہائے رحمت بھی ہے اور منتہائے مغفرت بھی ہے۔ جمعۃ المبارک کی ایک اپنی برکت رحمت کی حیثیت ہے، پھر وہ جمعہ جو رمضان کے اندر ہو اور رمضان میں بھی وہ جمعۃ المبارک جو الوداعی جمعۃ المبارک ہو۔ آج کا دن بڑا اپنے اندر مغفرت کا سامان کیے ہوئے ہے، بخشش کا پروانہ آج لے کر انشاءاللہ ہم سب جائیں گے۔ سوچتے ہوں گے یہ بخشش کا پروانہ دینا تو رب کے پاس ہے، بندہ کیوں کر یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ ہمیں ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے، اس لیے تو میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ ہم کوئی لاوارث لوگ تو نہیں ہیں نا، ہمیں تو ہر جگہ پر رہنمائی گنبد خضرا والی سرکار نے عطا فرما دی ہے اور فرما بھی رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ وحی کا سلسلہ بند ہوا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہوا ہے، عطا کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ میرے حضور کی عطائیں، حضور کی نوازشات، حضور کی کرم نوازیاں آج بھی بدستور باقی ہیں۔ پڑھنے والے آج بھی ایسی درسگاہ میں پڑھتے ہیں کہ جس درسگاہ کے اندر دنیا کی لائٹ بند کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، آپ جب دنیا کی درسگاہ میں پڑھتے ہو نا تو آپ کو لائٹ چلانی پڑتی ہے۔ کچھ درسگاہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر لائٹ بند کر کے سبق شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لائٹ جب بند ہوتی ہے تو وہ در حقیقت لائٹ اندر کی پھر آن کرتی جاتی ہے، تو پھر ارشادات کا سلسلہ، عطاؤں کا سلسلہ، رحمتوں کا سلسلہ، گزارشات کا سلسلہ پھر جاری ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مسالک کی تفریق کیوں ہے؟
میں ایک ہی جملے کے اندر صرف جواب دے کر اپنا موضوع بیان کرتا ہوں۔ دیکھو، یہ مسلک کی تفریق کسی عالم نے نہیں کی ہے، یہ یاد رکھ لیں بات۔ یہ گروہ بندی کسی عالم نے نہیں کی ہے، یہ گروہ بندی کسی ولی نے حکم نہیں دیا کہ کرو۔ یہ گروہ بندی ہونی تھی اور اس ذات نے فرمائی ہے جس کا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ بے شک انہوں نے فرمایا تھا، توجہ ہے سب کی، بے شک بے شک انہوں نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ میں نے حدیث سنا دی ہے آپ کو، حدیث کا ایک اقتباس۔ اب کوئی بندہ بڑی سے بڑی سمجھ رکھنے والا اور بڑی سے بڑی سینس رکھنے والا انسان وہ کھڑا ہو کر مجھے دے دے تجویز کہ نہیں ایسا نہیں، یہ روکے جا سکتے ہیں، یہ سیکٹس، گروہ، یہ فرق روکے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی تجویز پیش کر دے، وہ ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ سورج کا طلوع ہونا تو اپنی جگہ سے پلٹ سکتا ہے، مگر جو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے وہ ایک کلمہ بھی اس کا تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک اللہ۔ اب یہ بات آئندہ نہیں کرنی ہے، یہ گروہ بندی ہم نے نہیں کی ہے، یہ گروہوں کے بارے میں حضور فرما چکے ہیں اور میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور وہ ہو چکا ہے، اور یہ اس کی وحدت کی اور اکٹھے ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ فکر نہیں کرنی کہ ان کو اکٹھا کرنا ہے، انہوں نے اکٹھا ہونا ہوتا تو سب سے جامع تعلیم حضور کی تعلیم ہے، سب سے جامع تعلیم میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے۔ جب انہوں نے فرما دیا کہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیوں خواہ عقل کو تھکاتے بھی ہیں اور لڑاتے بھی ہیں؟ مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کام کہ ہمیں اس گروہ کے اندر رہنا ہے جس گروہ سے میرے حضور راضی ہیں۔ اللہ اللہ۔ آپ نے اور میں نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ گروہ اور وہ جماعت اللہ کے فضل سے اور حضور علیہ السلام کی عطا سے وہی جماعت ہے جس جماعت کے سائے میں بیٹھ کر آپ ابھی گفتگو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، حق اہل سنت و جماعت، علماء حق اہل سنت۔ اللہ کے کارخانہ نعمت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے دروازے کھلتے ہی تب ہیں جب انسان با ادب بنتا ہے، اور با ادب انسان وہی ہوتا ہے جو صاحب شریعت کا ادب کرتا ہے، اور صاحب شریعت میرے حضور کی ذات ہے۔ میں نے یہ آپ کے سامنے جو سورت پڑھی ہے اس کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت، اس کے موضوع اور اس کے مضمون کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ جب بھی صحابہ کرام ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ عصر ایک دوسرے کو سنا نہیں لیتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ سورۃ العصر کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام الگ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو یہ سورت سنا نہیں لیتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لو کتنی اہم سورت ہے یہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جلدی ہدایت لینا چاہتا ہے اور جلدی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قرب پانا چاہتا ہے وہ سورہ عصر کو توجہ سے سنا کرے اور پڑھا کرے، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے جلدی دروازے کھول دے گا۔ میں نے چاہا کہ آج جمعۃ المبارک الوداعی ہے اور مناسبت بھی بنتی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر میں ایک آپ کو توجہ ایک بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ آمین۔ میرا موضوع دراصل یہ ہے، جو کچھ بھی آپ نے پورے مہینے کے اندر محنت کی ہے اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ رب اپنی رحمتوں کے دروازے اجر دینے کے لیے کھولنے والا ہے۔ اللہ اللہ۔ ایسا نہ ہو جس کو آپ چاند رات کہتے ہو اس کو عیاشی کی رات بنا کر کے جیسے گزارا جاتا ہے، ساری کی ہوئی محنت اور اس عورت کی مثل نہ بن جانا جس کا ذکر اللہ نے پارہ نمبر 14 میں کیا۔ فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، جس نے بڑی محنت کے ساتھ سوت کاتا، چرخہ چلاتی رہی دن کو بھی رات کو بھی، اور بڑی محنت کے ساتھ سوت بنایا اس نے، اور سوت بنانے کے بعد اس کے نہ جانے دماغ میں کیا خبط آیا کہ اس نے اپنی کی ہوئی ساری محنت اپنے ہاتھوں کے ساتھ ادھیڑ کے ختم کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی عورت کی طرح نہ ہو جانا، پورا مہینہ محنت کی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، روزہ رکھا ہے، تراویح بھی ادا کی ہیں، درود پاک بھی پڑھا ہے، اللہ کا ذکر بھی کیا ہے، بقدر استطاعت اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کی ہے، تو جس وقت کچھ ملنے کا وقت آیا تو ساری کھڑی کی ہوئی دیوار اپنے ہاتھ سے دھکا دے دینا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وہ بندہ جو اپنا کیا ہوا عمل اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ ایسی عورت کی طرح ہے جو محنت کر کے سب کچھ ضائع کر دیتی ہے۔ تو چاند رات یہ ہمارے اجر کی رات ہے، یہ عید الفطر کی چاند رات عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہے، اس پر اہل ایمان کے اوپر ایک غم کی کیفیت طاری رہنی چاہیے، ایک افسوس کی کیفیت طاری رہنی چاہیے، ایک جسم کے اوپر نڈھال پن کہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کا مہمان تمہارا عزیز مہمان ہو تو جب وہ کچھ دن رہ کر جائے تو کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ یہ میرا اور تمہارا مہمان نہیں ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ یہ رمضان المبارک، یہ رمضان دیکھتا بھی ہے، یہ رمضان سنتا بھی ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ یہ رمضان سنتا اور دیکھتا نہیں ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ سن رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہم سے جدا ہونے کے بالکل قریب ہے، اور یہ چند گھڑیاں ہمارے پاس باقی ہیں، غفلت میں نہ گزارنا، اور جو محنت کی ہے اس کو شیطان کے ہاتھ میں نہ دینا۔ شیطان بھی قریب ہے کہ اس کی باغ دوڑ بھی کھول دی جائے گی، لیکن پکے مومن بن کے رہنا اور اپنی نیکی کا اجر اپنے سینے پر جاری رکھنا، اور وہ یہی اجر ہے کہ پورا مہینہ جو محنت کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک دعا تھی خاص جس کا حکم تھا تو میں نے کر دی ہے، انشاءاللہ حکم ہے تو پھر قبولیت بھی ہے انشاءاللہ تعالی، سب کہیں انشاءاللہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم اللہ نے فرمائی ہے۔ پہلے تو یہ پوچھنا ہے زمانہ کون سا ہے؟ زمانہ تو پاسٹ بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے۔ کس زمانے کی اللہ قسم فرما کر آگے موضوع کو بیان فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بندے مجھے زمانے کی قسم ہے، مجھے وقت کی قسم ہے۔ زمانہ وقت سے مل کر بنتا ہے، اس سے پتہ یہ چلا بندے کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم دی ہے۔ سورہ والعصر امام راضی نے بڑا خوبصورت ایک قول نقل فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ نے کسی بھی مخلوق کو بیکار پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا۔ ایک برف بیچنے والا شخص ہے، بوڑھا شخص برف بیچنے والا، امام راضی کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے سورہ والعصر کی جتنی تفسیر اچھے طریقے سے اس کے ایک جملے سے سمجھ آئی ہے، مجھے اتنی اچھی وضاحت پہلے کبھی میرے سامنے واضح نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ بھی سوچتے ہوں گے وہ کون سا جملہ ہے جس نے سورہ والعصر کی تفسیر بیان کر دی، اور ہے بھی وہ برف بیچنے والا شخص۔
اللہ اور ایک بزرگ اور بوڑھا باپا تو بات ساری توجہ اور غور کی ہے. وہ بوڑھا بابا کیا کہہ رہا تھا؟ بازار کے اندر برف لگا کے کھڑا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا ترس کھاؤ لوگوں اس کے سرمایہ پر جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. اللہ اے لوگوں ترس کھاؤ اس کے سرمایہ پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. اگر تم مجھ سے برف نہیں خریدو گے تو میرا یہی سرمایہ ہے. اگر تم مجھے پیسے نہیں دو گے اور برف گھر میں نہیں لے کے جاؤ گے تو یہ برف پگھل رہی ہے, میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. رحم کھاؤ اس بندے پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. آپ نے فرمایا لوگ عاشق اور اپنے اپنے مزاج کے لوگ ہر بات سے اپنا مطلب لے لیتے ہیں. بولنے والا جو بھی بول رہا ہو لینے والے کا ذہن اپنا ہوتا ہے, وہ اس بات سے کیا لیتا ہے, جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسی بات لے لیتا ہے. کہنے کو تو یہ دو جملے ہی ہیں نا, میرا سرمایہ پگھل رہا ہے اور رحم کھاؤ مجھ پر, ترس کھاؤ مجھ پر. اور لینے والوں نے سمجھنے والوں نے کیا خوب سمجھا. انہوں نے کہا اس کا سرمایہ برف کی صورت میں پگھل رہا ہے تو اے انسان تیرا سرمایہ تیرا وقت ہے اور تیرا وقت پگھل رہا ہے اور تیرا وقت جا رہا ہے. ہر آنے والا دن تو بڑا نہیں ہو رہا, تو چھوٹا ہو رہا ہے. ہر آنے والا معاملہ گھڑی کا وہ پہلے سے جدا ہے. وہ گھڑی جو 10 منٹ پہلے میری گفتگو کے میری ذات کا حصہ تھی اور میری عمر کا حصہ تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے. وہ گھڑی جو آپ کی ذات کا حصہ تھی 10 منٹ پہلے وہ آپ کی عمر سے ختم ہو چکی ہے, وہ پگھل گئی ہے. وہ اس برف کی طرح ہے جو برف پگھل چکی ہے. اب وہ برف دوبارہ جم نہیں سکتی ہے, پگھل گیا. کہا میں بھی سمجھ گیا میرے رب نے کیا خوب فرمایا ہے. والعصر وقت کی قسم ہے, زمانے کی قسم ہے. رب نے وقت کی قسم اٹھائی کیوں؟ وہ رب اور زمانہ مقسم بھی ہی. در حقیقت رب بتانا یہ چاہتا ہے بندو اس وقت کو عام نہ جانو, یہ تمہارا سرمایہ ہے اور یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر آن پگھل رہا ہے, ہر آن کم ہو رہا ہے, ہر آن تیری زندگی سے تیرا دن ختم ہو رہا ہے. تو یوں کہتا ہے میں 35 سال کا ہو گیا ہوں, اب میں 36 سال کا ہو گیا ہوں, اب میں بڑا ہو گیا ہوں. تم بڑے نہیں ہو رہے, تم چھوٹے ہو رہے ہو. تمہارا سرمایہ ختم ہو رہا ہے, تمہارا سرمایہ تمہارا وقت ہے. اور اللہ رب العزت نے بہت بڑے مضمون کو وقت کی قسم کے ساتھ بیان کیا. اور وقت کی قسم اگر سمجھنی ہو تو پھر یہ برف کی مثال سے سمجھ لو, اس برف کی مثال سے سمجھو. میں بھی اس مثال کے زمرہ میں یہ کہوں گا ترس کھائیں وہ لوگ اپنی ذات پر جو اپنے دن رب کی غفلت میں گزار رہے ہیں, رب سے دور رہ کے گزار رہے ہیں, گناہ میں گزار رہے ہیں, رب کو ناراض کر کے گزار رہے ہیں, نماز سے دور رہ کے گزار رہے ہیں. بغیر نئے کپڑے پہننے کے عید ہو سکتی ہے مگر روزہ رکھے بغیر تیری کوئی عید نہیں ہے. بغیر نئے جوتا پہننے سے, نیا بدن کے اوپر لباس پہننے سے تیری عید ہو جائے گی, ہو جائے گی تیری عید, تیری نماز عید ہو جائے گی. مگر وہ بندہ جس کو پروانہ مغفرت نہیں ملا اس کی کوئی عید نہیں ہے. جس سے اس کا رب ناراض ہے اس کی کوئی عید نہیں ہے. جس سے رب راضی نہیں ہے اس کی کوئی عید نہیں ہے. یہ تو یوں ہی تھا. 1 ماہ پہلے تم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی نبض چیک کروائی. ڈاکٹر نے بتایا دوائی تو میں دے رہا ہوں مگر پرہیز کرنا. اس بندے نے دوائی کھائی مگر پرہیز, پیسہ بھی لگایا, تکلیف بھی اٹھائی, دوائی بھی کھائی, مگر جب 1 ماہ کے بعد جاتا ہے جہاں 1 ماہ پہلے کھڑا تھا آج بھی ادھر ہی کھڑا ہے. ڈاکٹر سے الجھتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے مجھ سے کیوں الجھ رہے ہو, تم نے تو تقوی اختیار نہیں کیا, تم نے تو تقوی اختیار پرہیز نہیں کیا. میری دوائی وہاں پر کیا اثر کرے اور تیرا لاکھوں روپے کا علاج کیا اثر کرے جب تو نے تقوی اختیار نہیں کیا. تم نے روزہ رکھا, تراویح پڑھی, تم نے سب کچھ کیا مگر گناہوں سے نہ بچے. 1 ماہ پہلے جہاں کھڑے تھے آج بھی ادھر ہی ہے, آج بھی ادھر ہی ہے. کون سی عید, کون سی خوشی,
کبھی اس پر غور کیا ہے کیا کمایا اور کیا کھویا ہے؟ ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چھوڑا ہے؟ ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا تھا ہمیں کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے چھوڑی ہے ہم نے؟ گناہ سے بچایا آنکھ کو؟ فراڈ کرنا چھوڑا ہم نے؟ نماز پورے 5 ٹائم میں پڑھی ہے ہم نے؟ روزے کے تقاضے پورے کیے ہم نے؟ جب تقوی اختیار نہیں کیا تو مہنگی دوائی کھائی ہم نے، 15 گھنٹے بھوک پیاس کاٹی ہم نے اپنے بدن کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، ہم نے اس قدر اپنی ذات پر حلال ہوتے ہوئے چیزیں اور اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی چیزیں ہم نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ہم اگر غسل کرنے گئے تو تنہائی میں بھی خدا یاد تھا، ایک قطرہ بھی اندر ٹپکنے نہ دیا۔ ہم نے اس قدر پرہیز کیا، کیا تقوی بھی اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ڈاکٹر کا بتایا ہوا پرہیز بھی کیا کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر اتنی مہنگی دوائی کھانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انسان اپنی دولت کو سب سے زیادہ اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، مگر تیرا رب تجھے بتاتا ہے تیرا پیسہ، تیرا کاغذ تیرے لیے سب سے زیادہ مفید نہیں ہے، تیرا وقت تیرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ والعصر، اور مجھے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اب وہ انسان جرأت کر کے یہ بات کہے جو یوں کہتا ہے کہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں؟ اشرف المخلوقات کون سا انسان ہے؟ وہ انسان جو اپنے رب کا دل دکھائے، وہ انسان جو اپنے نبی کی پیروی نہیں کرتا، وہ انسان کہے میں اشرف المخلوقات ہوں؟ اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال نے اتنا بڑا مضمون، جب میں اس آیت پر غور کرتا تھا کہ وقت کی قسم اور زمانے کی قسم اللہ نے کیوں دی ہے، مجھ پر 2 باتیں واضح ہوئیں۔ ایک یہ بات، مجھے گزرے ہوئے زمانے کی قسم ہے لوگوں، یہ 4 چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن کے اندر، ان 4 چیزوں کے اندر جو چیز لوگوں میں نہیں پائی گئی، گزرے ہوئے زمانے کی قسم ہے، جن میں یہ 4 چیزیں زمانہ ماضی میں نہیں تھیں وہ گمراہ لوگ تھے، اور جن کے اندر زمانہ حال میں موجود نہیں ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ اب اللہ کے قرآن سے آؤ پوچھتے ہیں، یا اللہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو 4 چیزیں لوگوں میں موجود نہیں تھی تو وہ بھی ہلاک، نہیں ہیں تو وہ بھی ہلاک، نہیں ہوں گی تو وہ بھی ہلاک۔ نمبر 1، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا پہلی چیز جو کسی شخص میں نہ ہو تو وہ ہلاک ہے، وہ ایمان ہے۔ دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کے اندر زندگی گزارنے والا شخص، اگر اس کی ذات کے اندر، اس کے وجود کے اوپر قول مصطفیٰ کا پہرا نہیں ہے، اس کے وجود کے اوپر فعل مصطفیٰ کی نقل کا پہرا موجود نہیں ہے، اللہ فرماتا مجھے زمانے کی قسم یہ بندہ ہلاک ہے۔ تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ جو حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں یہ ہدایت پر، اور جو حق کی تلقین نہیں کرتے یہ ہلاکت میں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں حق پر، جو نہیں کرتے ہلاک شدہ ہے۔ میں ان 4 چیزوں کو میں نے اجمالی طور پر گنوا دیا ہے۔ میں ایک چیز پر آج وقت کے مناسبت پہ ایک چیز پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، جس بندے میں ایمان موجود ہے اس کے اندر نجات والی پہلی چیز موجود ہے۔ ایمان کے بعد جس بندے کے اندر نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے، اللہ نے دولت کی بات نہیں کی، میں نے لاکھوں دولت کس کو دی ہے، فرمایا ایمان کے بعد جس کو میں نے نیکی کا نور دیا ہے اس کو میں نے اپنی بارگاہ سے بہت بڑا حصہ دے دیا۔ سبحان اللہ، بے شک کتنا بڑا حصہ رب نے تمہیں دیا ہے، اور کبھی تم نے شکر ہی ادا نہیں کیا۔ تم 5 وقت کی نماز خود پڑھ رہے ہو، پہلے زندگی کے اندر فرض پورے نہیں تھے، اب رب نے نوافل بھی دے دی اور تیری زبان پہ شکر اب بھی نہیں ہے۔
تمہاری زندگی کے اندر فرائض کی پابندی نہیں تھی، اب تیرا دل روتا ہے رب کے خوف سے، یہ چھوٹا انعام تجھے رب نے دیا ہے۔ پہلے تیری زندگی کے اندر ذکر اللہ کی لذت نہیں تھی، اب رب تنہائیوں کے اندر کھانے پینے کی فکر چھڑوا کر اپنے ذکر کی لذت سے تیرا دل معمور کر رہا ہے، تجھے ابھی بھی شکر کی جگہ نہیں مل رہی؟ اب بھی نہیں؟ رب نے تیرے چہرے پر ایسی کریم لگا دی ہے کہ لوگ خرید کر کریم لگا کر چہرے کو روشن کرتے ہیں، مگر نہیں، سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، سیاہی موجود ہے۔ رب نے اپنی رحمت کا نور تیرے چہرے پر لگایا اور لوگ گواہی دیتے ہیں یار یہ کوئی اللہ کا بندہ ہی نظر آ رہا ہے، اور رب نے تیرا چہرہ نکھار دیا دنیا کے اندر، تو نے رب کا احسان ہی کچھ نہ جانا؟ لوگ تیرے بارے میں سچ بولنے لگے اور لوگ تیرے بارے میں نیکی کا قول کرنے لگے، رب نے اتنا احسان کیا کہ تو نے اس کو نعمت ہی نہ جانا؟ آج دیکھو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مومن ایمان والا جس کو ہم نے ایمان کی دولت دی، اللہ نے فرمایا میں رب ہو کر قسم دے رہا ہوں انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جس کے سینے کے اندر محمد عربی کا کلمہ موجود ہے۔ یہ دیکھو کتنا بڑا خسارہ تھا، رب نے اس خسارے سے نکالا ہمیں۔ بولیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں۔ سب سے بڑا ایمان کا جو خسارہ جو لوگ مومن نہیں ہیں، آج وہ بندہ توجہ کے ساتھ یہ بات سننے والے، وہ نوجوان جو پیرس کی سڑکوں کی تعریف کرنے لگا، وہ نوجوان جو امریکہ کے بنائے ہوئے شیڈول پہ مرنے لگا، اور وہ نوجوان جو دبئی کے بنائے ہوئے پارکوں کی تعریف کرنے لگا، افسوس اس نوجوان کی زبان کے اوپر پیرس کی سڑکوں کی تعریف تو آ گئی، امریکہ کی تعریفیں تو آ گئی تیری زبان کے اوپر، اور تیری زبان کے اوپر بنائے ہوئے دبئی کے پارکوں کی تعریف تو آ گئی، مگر تیری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر نہیں آیا، رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھنا نہ آیا، تم نے جانا کچھ نہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہم نے دامن قرآن چھوڑا، آج غفلت ہمارے اوپر ڈھیر کر گئی۔ ہمیں تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم ہے ہمیں مسلمانوں کو تو یہ نہیں پتا ہمیں جو رب نے دیا ہوا ہے وہ کیا کچھ دے دیا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا ہے جو رب نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ میرے لیے کتنا نفع مند ہے، رب نے مجھے کتنے بڑے نقصان سے بچایا ہوا ہے، قسم بخدا نہیں پتا ہے۔ اگر پتا ہوتا تو اس کے دان ٹوٹ گئے نعمتیں کھا کھا کر، زبان نہ شکری کرنے سے ابھی بھی تھک نہیں رہی ہے، ابھی بھی تھک نہیں رہی۔ تیرا قرآن کیا کہتا ہے؟ والعصر، زمانے اور وقت کی قسم ہے، سب انسان گھاٹے میں ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جس کو میں نے محمد عربی کا کلمہ دیا ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ تو نے ایمان کی دولت کو کچھ جانا ہی نہیں، اور تو نے نور ایمان کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، اور تم نے کچھ اتباع مصطفیٰ اور کلمہ مصطفیٰ اور اسلام کی رونق اور اسلام میں رہنا اور اسلام میں سانس لینا اور اتباع مصطفیٰ میں وقت گزارنا تم نے کچھ جانا ہی نہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جتنے بھی کافر ہیں سب گھاٹے میں ہیں، سب گھاٹے میں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ الذین آمنوا، تمہیں ایمان ملا، رب نے تمہیں گھاٹے سے باہر نکال دیا۔ وہ بھی سودا گھاٹے کا ہوتا ہے جس میں ایک چیز کا خسارہ ہو، وہ بھی سودا گھاٹے کا ہوتا ہے جس میں دو کا خسارہ ہو۔ رب نے چار چیزیں ذکر فرما دی ہیں، ایمان، اچھے عمل اور حق بات کی تلقین کرنا اور صبر کرنا، یہ چار چیزوں کا اللہ نے فرمایا سودا ہے، یہ چار چیزیں تیری زندگی ہیں، یہ چار چیزیں فلسفہ حیات ہے۔ جس بندے کے پاس ان چاروں کا نور موجود ہے، فرمایا میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں تو گھاٹے میں نہیں ہے، تو گھاٹے میں نہیں ہے۔ رب تجھے کہے تو گھاٹے میں نہیں، بہتر ہے، مگر انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں پر اب اس وقت کھڑا ہوں۔ آج
ہم نے اپنا جو حشر کیا ہے، 1-2 منٹ میں ذرا تجزیہ لینا چاہتا ہوں، 1-2 منٹ کے اندر ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ میں آج ایمان پر گفتگو کروں گا، اس پہلی چیز پر۔ ایمان کیا ہے؟ آج وہ بل گیٹس، خبیث، کافر، گندی ذہنیت رکھنے والا شخص، وہ آج مسلمانوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑنے کے لیے یہ جو وائرس پھینکا ہے، وائرس، اور پھینکا کس پر ہے؟ انسانوں پر۔ وہ انسان جو گھروں میں رہتے ہیں، وہ انسان جو حفاظت کر سکتے ہیں، تیرا وائرس بندوں پر اتنا چل گیا ہے، اور جو پرندے رات گھونسلوں میں اور درختوں پہ گزارتے ہیں ان پر کیوں نہیں چلا ہے؟ اللہ، جو پرندے بغیر ماسک لگائے اڑ رہے ہیں، تیرا وائرس ان پر کیوں نہیں چلا ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ، آپ کے گھر کی چھت پر صبح اٹھ کے دیکھتے ہو کتنے کو پرندے مرے گرے ہوتے ہیں؟ سڑکیں بھری ہوئی ہونی چاہیے نا، وائرس جو پھیلا ہوا ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے، سڑکیں بھری ہوئی ہونی چاہیے، پرندے مر جاتے، گھروں میں جو نہیں رہتے۔ وائرس فضا میں پھیلا ہوا ہے نا، ایٹماسفیئر خراب ہے نا، اللہ، ماحول خراب ہے، کتے مر جائیں، بلیاں مر جائیں، بتاؤ مجھے کتنے کو مرے ہیں؟ آئے ہائے افسوس، تیرا رب جس پرندے کو بچا سکتا ہے مومن کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے تو نور ایمان دیا ہے، تجھے رب کے اس فرمان پر یقین نہ آیا؟ سب انسان گھاٹے میں ہے، کافر گھاٹے میں ہے، مشرک گھاٹے میں ہے، منافق گھاٹے میں ہے، ایمان والا تو گھاٹے میں نہیں ہے، جس کے سینے میں نور مصطفیٰ کا کلمہ موجود ہے، رب فرماتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ نور پر موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، فخر اسلام۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم نے گھاٹے کا سودا خود کیا، تم نے 2 ماہ تک اپنے اعتقادیات کا جو حشر کیا وہ تمہارے سامنے ہے، اور الی الآن اب تک اگر کوئی پابندی باقی ہے تو رب کے گھر پر باقی ہے۔ بازار سارے کھل گئے، مارکیٹیں ساری کھل گئی، اور یہ سب کچھ کھل گیا، اگر سوشل ڈسٹینس باقی ہے تو رب کے گھر پر باقی ہے۔ لعنت ہو تمہاری ایسی سوچ پر۔ بے شک، بے شک۔ رب کے گھر پر اب تک سب کچھ باقی ہے، تم نے ابھی تک بوتلیں پکڑی ہوئی ہیں، اور سینیٹائزر، کون سا سینیٹائزر؟ مجھے میرے مصطفیٰ نے سینیٹائزر وضو دیا ہے، اللہ، بے شک، اللہ۔ اور تمہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ تمہیں سب پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ کاش اللہ ہدایت دے، تمہیں توفیق دے۔ مسجد کے مولوی کو تو بات کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے بات کرنا۔ مولوی کو بات نہیں کرتے ہو تم، قرآن کو بات کرتے ہو۔ مولوی کو بات نہیں کرتے، ڈائریکٹ فرمان مصطفیٰ کو بات کرتے ہو۔ اس منبر سے اٹھنے والی آواز اور پیغام اگر تم لوگ حمایت کرتے ہماری، جو اس منبر سے پیغام اٹھتا، اللہ کی قسم ہے نگاہ مصطفیٰ میں آج بھی وہ تاثیر موجود ہے، یہ سب گندگی دور کر دی گئی ہے، بے شک، ساری گندگی دور ہے۔ افسوس یہ ہے عید گزارنی ہے اس وجہ سے مارکیٹیں کھل گئیں، کپڑے خریدنے تھے مارکیٹیں کھل گئی، اب نہ خوف ہے، نہ ڈسٹینس ہے، نہ احتیاطی تدبیر ہے، اگر ہے تو مسجد میں ہے، مسجد میں ہے۔ العیاذ باللہ تعالی۔ آپ سوچ لو پھر خود اپنا معاملہ، رب نے تمہیں ایمان دے کر گھاٹے سے نکالا تھا، اور مومن کی تعریف کیا ہے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم لم یرتابوا۔ سنو اس آیت کو اور سمجھو، میرے رب نے فرمایا مومن وہ ہے جو ایمان قبول کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، پھر میرے اوپر شک نہیں کرتا ہے، میرے اوپر شک نہیں کرتا۔ یہ خدا پر شک نہیں تھا تو اور کیا ہے؟ جو رب تیری ذات کا ضامن، جو رب تیرے رزق کا ضامن۔ مجھے یہ بتاؤ، اتنے ماہ تک کاروبار بند رہا نا، کاروبار بند رہا نا، فیکٹری بند رہی نا،
کون سی ایک رات دکھاؤ جس رات میں بھوکے سوئے ہو، اللہ بے شک ایک رات کا حوالہ دو جس رات میں بھوکے سوئے ہو آپ کو معلوم نہیں ہے یہ تنگی تھی اور ہے، مگر یہ بات یاد رکھنا مسلمان کی تنگی بھی اس کو رب کے نزدیک درجات دیتی ہے۔ بے شک اللہ ہمارا سودا گھاٹے کا پھر بھی نہیں، کیونکہ ہم آمنوں کی لسٹ میں ہیں۔ بے شک مسلمان کو کانٹا چبھ جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کا بھی درجہ بلند ہوتا ہے۔ مسلمان کو تکلیف پہنچے رزق کی وجہ سے، اور جتنے دنوں میں رزق کم ہو جائے، اور حضور نے فرمایا حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، میں محمد وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کو اس کی بدولت دگنا رزق عطا فرمائے گا۔ تمہارے وارث یہ ہے تمہارے وارث، اور انہوں نے تمہیں یہ گارنٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور انہوں نے تمہیں یہ سبق اور درس دیا ہے، اور تم یہ بات کہنے یہ تمہارا کام نہیں تھا کہ ہم لوگ شک کرتے۔ ایمان والے میں شک موجود نہیں ہے، یہ رب کا قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا، مومن شک نہیں کرتا ہے، اور وہ کافر، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ اور دیگر جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی، یہ حرکت انسانوں پر نہیں تھی، یہ حرکت اسلام کے لٹریچر پر تھی، اور زہر اگل کے پھر باہر آیا کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے خدا پر مر مٹنے کا جذبہ کمزور کریں گے، اور یہ مسلمان ہماری بنائی ہوئی ویکسین کے بغیر قدم اٹھا کے آگے نہیں رکھیں گے، اور مسلمانوں نے کر کے دکھانا دیا پھر سب کچھ۔ میں نے ایک ہی بات کی ہے نا آپ کے سامنے، ایک ہی بات کی ہے، تم نے ماسک بھی لگائے، تم نے سینیٹائزر بھی لگائے، تم نے سب کچھ لگایا، پرندوں نے تو کچھ نہیں لگایا، کچھ نہیں لگایا، وہ زندہ ہے، تمہارے گھروں میں رہنے والے پرندے بھی زندہ ہیں، ان کو نہیں وائرس پہنچا۔ رب ایسی نشانیاں چھوڑتا ہے عقل والوں کے لیے تاکہ یہ سمجھو یہ بخار نزلے کو پکڑ کے مسجدیں بند کروا دی، رب کا قہر تم پر نہیں جو آیا نا، وہ اسی وجہ سے ابھی تک اتنا شدت سے نہیں آیا کہ اللہ کے گھر علماء اہل سنت کی برکتوں سے کھلے ہوئے ہیں۔ اس پوری کائنات کے اندر میرا چیلنج ہے، ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک ہماری تعلیم گھٹی میں رکھی ہوئی تھی، کاش ہم نے پڑھی ہوتی۔ جس بندے کو بیماریاں لا تعداد لگ جاتی تھی نا، تو ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے بیٹا پانی گھر کا نہیں پینا، مسجد کا پینا ہے۔ ایسے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب پانی تم نے گھر کا نہیں پینا، مسجد کا پینا ہے۔ میں آج بھی ابھی بھی ڈر اس کو ہو جس کو شک ہو، اور مومن ایمان قبول کر کے شک دور کرتا ہے۔ میرا یہ چیلنج ہے، لو اس مسجد کا پانی اور اپنے لگائے ہوئے فلٹریشن کا پانی لے لو، رکھو دونوں کو لیبارٹریوں کے اندر، میرے رب کا پانی تمہیں نظر آئے گا، شفا دینے والا، پرہیزگار، پرہیزی دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، نقصان دور کرنے والا، صاف شفاف نظر آئے گا۔ کس وجہ سے؟ یہ میرے رب کے گھر کی صحبت میں رہتا ہے۔ جو پانی رب کے گھر کی صحبت میں رہے، ارے وہ تو بیماریاں دور کرے۔ جس بندے کے سینے کے اندر ایمان بھی موجود ہے، حضور کی ذات پر درود پڑھنے کا جذبہ بھی موجود ہے، رب کے گھر میں 5 وقت کی ڈیوٹی بھی دیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ کی گارنٹی ہے، جو دعا پڑھ لیتا ہے اس کو دنیا کی کوئی بیماری چھو نہیں سکتی ہے۔ سانپ مر گیا ہوا ہے، خوف باقی ہے۔ ساری زندگی گزر گئی یہ کہتے ہوئے کہ صفوں میں خلا نہیں ہو، ہم نے پور نہیں کیا۔ زندگی گزر گئی یہ کہتے ہوئے کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، مگر اس پر عمل ہمارا نہ ہو سکا۔ ایک آواز، اور غیر یقینی آواز، جس آواز کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور وہ آواز جو مرتبہ ایمان میں تھی، وہ تیرے نبی کی آواز، اس پر تو نے کان نہ دھرا۔ آج ایک بے یقینی سب تک پھیل گئی کہ ہم ایک بندہ بندے سے لگ ہو رہا ہے،
کس قدر ہم نے مانا اور جلدی سے مانا اور کتنی تیزی کے ساتھ رونا آتا ہے یہ سارا ماحول دیکھ کر۔ اور پچھلے جمعہ کو جب میں گیا تو مجھے ایک شخص کہہ رہا کہ گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہونی چاہیے ریکارڈ۔ کس چیز کی دھمکی ہے ہمیں کس چیز کی دھمکی ہے؟ اس بات کی کہ ہم لوگوں کو قرآن سنت نہ بتائیں، اس چیز کی دھمکی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، وہ تمہاری باتیں مانے جو خود بیٹھا ہو ممبر پر، جس کو کسی نے بٹھایا ہو وہ تمہاری بات نہیں مانے گا۔ جس کے پیچھے پشت بنائی ہو کسی کی وہ تمہاری باتیں نہیں مانے گا۔ کیوں؟ جو بندہ نتیجے سے باخبر ہو چکا ہو وہ ڈرتا نہیں ہے۔ مومن میں اور کافر میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ ڈرامہ جو آج کل دکھایا جا رہا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا اس میں کیا کہتا ہے، بڑی ہمت کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اور کوئی بات سمجھ تمہیں آئے نہ آئے یہی سمجھ لو پھر کہ تمہارا ماضی کیا تھا اور کس طرح دم دبا کے بھاگتی تھی یہ طاغوتی قوتیں۔ مسلمان ایک ہو تو رب فرماتا ہے 20 پہ بھاری، مسلمان 100 ہو تو 1000 پہ بھاری۔ تیرا انٹروڈکشن تو یہ تھا، اور آج یہ مسلمان ہے کہ جس مسلمان نے پکڑ کے رب کے قانونوں میں شک پیدا کیا اپنے عمل کے ساتھ۔ میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، نماز عید ہوگی انشاءاللہ، ہوگی، ہر صورت میں ہوگی انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشانی لینے والے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر تمہاری لیبارٹری کام کرتی ہے نا تو اللہ کے کچھ بندوں کی نگاہ بھی کام کرتی ہے، یہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ اگر تمہاری لیبارٹری کام کرتی ہے، لویا لیلن کام کرتا ہے، تو پھر رب کی بارگاہ میں پاکیزہ رہنے والا انسان اس کی نگاہ بھی کام کرتی ہے۔ کچھ نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ابھی 1 منٹ کا جائزہ بتاؤ، صرف 1 منٹ کا۔ تم ابھی مسجد میں بیٹھے ہو، اپنے دل سے پوچھو، میں گفتگو بند کرتا ہوں، اپنے دل سے پوچھو حضرت، ایسا سکون اور ایسا ماحول اور جتنی تازگی اور اطمینان تمہیں یہاں مل رہا ہے، بتاؤ اس کائنات میں کس جگہ پر جا کے تمہیں ایسا سکون ملتا ہے؟ میں خاموش ہوں، ذرا آپ پوچھو، ذرا اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے ذرا۔ پھر شک کس چیز کا؟ کس چیز کا شک؟ میں نے تو یہ روایتیں کتنی بار سنائی۔ مسجد کو جو مسجد کے اندر سے تمہارے پاؤں کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے ذرے اور تنکے اٹھاتا ہے نا بندہ، وہ تنکے جس کے جسم پر لگ جائیں اللہ رب العزت نحوست دور کر دیتا ہے، جہنم کی آگ دور کر دیتا ہے۔ مسلمان، کاش تم نے اپنا دین سمجھا ہوتا، کاش تم نے اپنا قرآن سمجھا ہوتا، کاش تم نے اپنے نبی کے فرمان کی اہمیت اور حیثیت سمجھی ہوتی۔ یہ جس جگہ پر تم بیٹھے ہو نا، یہ جگہ کائنات میں افضل ترین جگہوں میں سے ہے، پاکیزہ ترین جگہوں میں سے ہے۔ تیرا ہاسپٹل اس سے زیادہ پاکیزہ ہے، تیرا گھر اس سے زیادہ محفوظ ہے۔ یہاں پر تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اور دیکھنے والے دیکھیں پھر کیسی کیسی ہستیاں موجود ہوتی ہیں، اور کیسے کیسی کرم نوازیوں کے بادل جب آتے ہیں تو رحمت کیسی برسا کے جاتے ہیں۔ اب شکوہ وہ کرے جس کے دل کی کھڑکی بند ہے، جس کے پاس کچھ موجود ہے، وہ بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، بہت کچھ دیکھ سکتا ہو جس کے پاس کچھ موجود ہے۔ اس وجہ سے ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہمارا تعارف کیا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا جو مومن ہے وہ شک نہیں کرتا میری بات پر، جو مومن ہے وہ میرے نبی کی بات پر شک نہیں کرتا۔ میں اس جمعے میں پیغام آخر میں یہ دے کر آپ کو جانا چاہتا ہوں، چاند رات سنبھل کے گزارنا، عیاشی کا بازار گرم نہ کرنا، نصیحت لینی چاہیے تھی، اور یہ بے حیائی کا ماحول ختم کرنا چاہیے، اور رب سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرو۔ بڑی معیشت تنگ ہو چکی ہے،
اور چاند رات کو ایسی بے حیائی کے اندر نہ کہیں گزارے کہ پھر میرے رب کی ناراضگی پلٹ کے آ جائے۔ آپ کو نہیں معلوم اس معاملے میں کیا 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 گیا ہے، اور آپ سے یہ نحوست اور یہ مصیبت دور کر دی گئی ہے۔ آمین۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ کے حضور جھکو اور اللہ کو مناؤ، اور اپنی کی ہوئی محنت کا رب سے عید کے دن اجر لو اور چاند کی رات کو اجر لو، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے عمل کی حفاظت کرو۔ یہ بات آخر میں سبق یہ ہے، درس یہ ہے، اس منبر سے اٹھنے والا پیغام عام نہ سمجھا کرو۔ اس منبر سے اٹھنے والا پیغام اس کو اہمیت دو، مسلمانوں اس کو اہمیت دو، اس کی خصوصیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ جب تم یہاں سے اٹھنے والے پیغام کو اہمیت دو گے، انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ایک نعرہ لگاؤ ایسا خوبصورت کر کے اور بلند آواز سے کہ ہم سب کی حاضری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ باہر والے بھی بولے سب۔ غلامی رسول میں، یہ بھی نعرہ لگا۔ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، ٹھہرا ایسے نہیں نعرہ کسی وجہ سے لگوا رہا ہوں۔ غلامی رسول میں، جو باہر والے بھی نہیں بولے حاضری لگوا لو، کچھ وقت ہوتے ہیں حاضری کے۔ آمین۔ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ انشاءاللہ ستِ خیر اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ وما علینا۔